میجر ہماری کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے، اور مینلی اس میں کچھ ٹورز ایسے ہیں کہ وہ زیادہ تر ہم پاکستان سے باہر رہیں گے، تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے ایز اے چیف سلیکٹر کام کرنا اور ڈومیسٹک کرکٹ پہ فوکس کرنا، ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھنا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے بورڈ سے بات کی اور وہ کہا کہ میرے خیال میں جیسے کہ ہمارا انیشیلی جب میں آیا تھا تو اس ٹائم بات ہوئی تھی کہ یہ فلوئڈ رول اس ٹائم مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ آپ کریں، تو اس وقت میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آئی ول ڈو دیٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس ٹائم پہ ہماری آپس میں جو بات ہوئی تو یہی ہوئی تھی کہ کہیں بھی اگر مجھے لگے گا کہ اب میرے لیے ٹائم دینا دونوں کے لیے مشکل ہے، تو یہ ایک کرکٹ بورڈ کی اچھی چیز تھی کہ انہوں نے مجھے ایک آپشن دی کہ اس وقت آپ آئی تھنک کیپنگ ان ویو دا فیوچر اور مور فوکس آن کرکٹ اسپیشلی پاکستان ٹیم، ابھی مجھے لگا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے، اور میں نے بورڈ سے بات کی کہ میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور جسٹ لائک ٹو فوکس آن کوچنگ۔ اس کے بعد ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے اور یہ اناؤنس کر رہا ہوں، اور کرکٹ بورڈ کا شکریہ کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اینڈ آبویسلی آئی ایم گوئنگ ٹو فوکس اب نیکسٹ اپنی جو کوچنگ ہے، پلیئرز ہیں پاکستان ٹیم، اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ ریومرز جو چل رہے ہیں کہ شاید اس کی کوئی وجہ چیئرمین صاحب سے میٹنگ ہے یا بورڈ نے مجھے کچھ اس کے بارے میں کہا ہے، یا شاید عمران بھائی سے جو ہماری میٹنگ ہوئی اس کی کوئی ریزن ہے، یا کچھ اور اس کی وجہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے یا کچھ اور اس کی وجہ ہے، کوئی ایسی چیز ایسا ہوتا تو پھر ایک رول نہ جاتا، پھر میں ایز اے چیف ہیڈ کوچ بھی کام نہ کرتا، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل میرا اپنا ایک چوائس ہے کہ اس طریقے سے میں نے جانا ہے اور آگے پاکستان فوکس کرنا۔ میرے خیال میں جتنی دیر بھی میں نے کام کیا اس ٹائم پہ جو بھی بہتر ڈیسیجنز ہو سکتے تھے، اور اس ٹائم پہ کیونکہ میں ریسنٹلی کھیل کے بھی آیا تھا، پلیئرز کا بھی پتہ تھا سلیکشن کے حوالے سے، کوچنگ کے حوالے سے، تقریباً 1 سال سے کچھ مطلب 1.25 سال، تو کوشش میں نے کی کہ جو بھی بیسٹ ڈیسیجن ان انٹرسٹ آف پاکستان کرکٹ ہوں وہ کریں۔ کافی پلیئرز آئے، کافیوں نے اپنا جگہ بھی بنائی ٹیم میں، اور میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ صحیح طرف ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے جو بھی آئے گا وہ مل کے اس کے ساتھ مزید جو ہے اچھا کام کریں گے، اور پاکستان کی ٹیم کو جو ہمارا ایک ویژن ہے، جو ہمارا ایک مقصد بھی ہے کہ ٹاپ 3 میں ہم نے لے کے آنا ہر فارمیٹ میں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ لے کے آئیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ پلیز کوشچنس جو ہے وہ آپ کو رپیٹ کر کریے گا، جو کوشچن ہو جائے اس کو آپ اپنی نیکسٹ کریے گا، اور اپنا ریس پلیز ہینڈ کریے گا۔ پہلا کوشچن کیا خوب سا بننا چاہیے؟ جی مصباح، آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو پرائم منسٹر کی میٹنگ ہے اس کی وجہ سے، لیکن جب ٹائمنگ دیکھتے ہیں آپ کی بتاوے بھی آنے والی ہے، ٹائمنگ بہت بڑی کریٹ کر رہی ہے، اس وقت لگتا ہے پریشر ہے آپ کے اوپر، کیونکہ ابھی بہت کم دن رہ گئے، نیا جگہ انسپیکٹر آئے گا تو وہ کیسے مینیج کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک میسج آپ کو شاید یہ بھی ایک بات ہے کہ پہلے بھی جب آپ سے وغیرہ کہ کوچز لگائے تھے ممبر ہوتے ہیں سلیکشن کے لیے، تو اس کو بھی آپ نے یہ وچن کیا گیا تھا کہ یہ بھی آپ کا ایک نو کانفیڈنس لگ رہا ہے کہ دیکھیں میں نے پہلے ہی اس چیز کو بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور جہاں تک آپ زمبابوے کی بات کر رہے ہیں اور نیوزی لینڈ دسمبر سے کام کرے گا، اور اس کے بعد کوچ مصباح الحق پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑنے جا رہا ہوں، آئندہ 10 سال میں 10 کمٹمنٹس ہیں، اس لیے یہ عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔ مصباح الحق کا کہنا تھا کہ عہدہ چھوڑنے سے متعلق مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن وہ سب افواہیں ہیں۔
اس میں ظاہر ہے اس کو واچ کرنا، وہاں پہ جانا، یہ کوچز والا بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سارے میرے کولیگز ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں ملتان میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ان کے ساتھ مل کے کام ہوا. ابھی میں میٹنگ کر کے آیا ہوں ان کے ساتھ پنڈی میں ریگارڈنگ دیز 2 ٹیمز، نیوزی لینڈ کی اور زمبابوے کی. کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے ساتھ. بڑی اچھی میٹنگز ہوئی فیوچر ویژن، کوچنگ کے حوالے سے، ٹیم سلیکشن کے حوالے سے، اور ڈسکشن کی ہم نے، اور جو بھی پروبیبلس بھی بنائے، اور ٹیم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو 19 کو اناؤنس ہونی ہے. تو یہ بالکل کوئی اس میں ڈس ایگریمنٹ، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ساری چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر ہیں. خواہ مخواہ کی یہ ریومرز ہیں اور خواہ مخواہ کی یہ چیزیں ایسے مشہور ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں. پہلی وقت جب وقت کیا گیا تھا کہ ایک ہی شخص کو 2 ذمہ داریاں دی گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 13 مہینے تھے آپ نے بہت زیادہ دباؤ میں گزارے، اور اس دباؤ کی وجہ سے آپ کو ایک عہدہ چھوڑنا پڑا، یا ہمارے سسٹم میں جس طرح ہم آسٹریلیا کرکٹ کو کاپی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس سسٹم میں رہتے ہوئے یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس سے جان سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا. یہی وجہ بتائیں آپ کے ایک عہدہ کہ ہم دوبارہ واپس چلے گئے پارلیمنٹ جگہ کے بعد میں. نہیں، میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور بڑا اچھا رہا ہے سال سوا سال، کیونکہ جتنا اچھا جو کوچز پلیئرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل قریب سے ان کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوتا ہے، مینٹلی ان کی جو آن فیلڈ پرفارمنسز ہیں، ٹیکنیکلی ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے اچھی تو آپ کو ان پٹ مل نہیں سکتی. تو اس ٹائم پہ، کیونکہ میں کرکٹ کھیل کے بھی آیا تھا، میں موسٹلی پلیئرس کو جانتا بھی تھا، اس ٹائم کی ضرورت تھی. نہ آپ کی اکیڈمیز اس ٹائم پہ کام کر رہی تھی، آپ کے باقی سسٹم بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے. تو اس ٹائم پہ میرے خیال میں یہ بیسٹ ڈیسیجن تھا اور یہ تھرو آؤٹ اچھا رہا ہے. اب میں نے پہلے بھی کہا کہ اب ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. جو ایف ٹی پی ہے وہ بہت زیادہ آپ کی بیک ٹو بیک ایونٹس ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، جس میں کہ ورلڈ کپس ہیں، پھر آپ کی ایشیا کپ ہیں، بڑی امپورٹنٹ سیریزیں ہیں، اور موسٹلی مجھے بھی باہر رہنا ہے ٹیم کے ساتھ. تو آئی تھنک یہ اس ٹائم کی ایک ضرورت ہے، جس کو دیکھتے ہوئے کرکٹ کی امپورٹنس اور اس پاکستان ٹیم کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ اب میں نے اس طرف جانا ہے تاکہ جو دوسری رسپانسبلٹیز ہیں وہ کوئی اور بندہ کرے. باقی مصباح، آپ کہہ رہے ہو کہ فیوچر رسپانسبلٹیز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ آ رہا ہے. اگر فیوچر سے چھوڑ کے تھوڑا پیچھے چلے جائے، کیا سری لنکا سے لاہور میں شکست، آسٹریلیا والی سیریز میں شکست اور انگلینڈ میں شکست، یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ آپ کا فوکس تھوڑا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک میٹر کرتا ہے کہ ٹیم سیریز میں شکست ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ میں اگر سلیکٹر نہ بھی ہوں، ایز اے کوچ بھی شکست جو بھی چیز ہے الٹیمیٹلی آپ نے اس کی رسپانسبلٹی لینی، اور چاہے میں سلیکٹر ہوں یا نہ ہوں، وہ جیتنا ہارنا اس کی رسپانسبلٹی میرے پہ آتی ہے ایز اے ہیڈ کوچ. ایسی کوئی چیز نہیں. آپ نے ان سارے پریشرز کو ہینڈل کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کرکٹ کے لیے اور پاکستان ٹیم کے لیے کیا امپورٹنٹ چیز ہے اور سسٹم کے لیے. اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ابھی ضرورت ہے کہ اس کو اسپریڈ کر کے زیادہ فوکس اس طرف کیا جائے اور کسی اور کو یہ کام کرنے دیں. بھائی، آپ کی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ ہے تو اس کا بتا دیں کہ دوسرا ٹیسٹ سیکنڈ میں دوسرا آپ نے یہ ہیڈ کوچ کا ہی عہدہ چوز کیا ہے. چیف سیکرٹری اب رہ سکتے تھے ہیڈ کوچ، اس کی کیا بات ہے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میری جو پیشن ہے وہ آن دا فیلڈ ہے. فزیکلی زیادہ انوالو ہونا، کام کرنا. ریسنٹلی میں نے کرکٹ چھوڑی ہے، انرجی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میرے اندر انرجی ہے، آج کل کی جو کوچنگ ہے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. فٹنس چاہیے آپ کو، آپ نے فزیکلی جا کے پلیئرس کے ساتھ فیلڈ پہ کام کرنا ہوتا ہے. اسپیشلی اگر بیٹسمین ہیں ان کے ساتھ ٹیکنیکلی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو ان کو فیلڈ کرنا ہے، فیلڈنگ میں آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی میرے اندر وہ انرجی ہے، فٹنس ہے، میں اس کو کر سکتا ہوں اور پیشن ہے اس چیز کا. اور میرا پیشن وہ دوسری طرف اتنا نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے یہ چوز کیا. سوئی گیس از نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. وہاں سے این او سی پہ میں یہاں کام کر رہا ہوں، وہاں سے میرا کوئی تعلق فی الحال نہیں ہے. جب تک میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہوں تو اس کا کوئی
लेना देना नहीं है फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो पाकिस्तान टीम पे है, पाकिस्तान की क्रिकेट पे। इसका मेरे एक सवाल के दो पार्ट हैं। एक तो जितना भी आपका चीफ सिलेक्टर होता क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? दूसरा ये कि आपने हेड कोच का इंतखाब किया, मास में बहुत सारे कप्तान और हेड कोच इस बात का गिला करते रहे कि हमें जो 15-19 स्क्वाड दिया गया उससे फाइनल दर्जे में नहीं बनती रही। क्या आपको वही चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेगी? देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहला आपने क्या सॉरी जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप डिसीजंस करते हैं और उसमें कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आपको पे ऑफ करते हैं। इन टर्म्स ऑफ दैट आई फील कि मैंने अपनी तरफ से जो ज़रूरत थी उस टाइम पे, जो डिमांड थी इंटरनेशनल क्रिकेट की और पाकिस्तान टीम की, उसको देखते हुए डिसीजंस किया और उसमें काफ़ी डिसीजंस जो है उन्होंने पे भी किया, कुछ डिसीजंस आपके गलत भी होते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें काफ़ी हमारे पास नए प्लेयर्स आए हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जो बड़ी ज़बरदस्त जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं। बॉलिंग में नसीम शाह है, शाहीन एक डिफरेंट बॉलर बन के अब सामने आया है, फिर उसके साथ हारिस रऊफ है, हैदर अली है, काफ़ी प्लेयर्स अगर आप देखें हर उसमें इमर्ज हुए हैं और कुछ जो पहले प्लेयर खेल रहे थे उनकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो रही है। तो ओवरऑल मिक्स होता है, ये नहीं होता कि आपका सब अच्छा है। आपके कुछ डिसीजंस अच्छे होते हैं, अच्छा आपको पे करते हैं, कुछ डिसीजंस आपके ठीक नहीं भी होते, जैसे श्रीलंका के अगेंस्ट आपके डिसीजंस कुछ जो सिलेक्शन थी वो नहीं पे ऑफ किए। तो इट्स पार्ट एंड पार्सल। ओवरऑल कोशिश की कि जो ज़रूरत थी पाकिस्तान को उससे ऑनेस्टी के साथ डिसीजंस करूं और उस हवाले से मैं सेटिस्फाइड हूं कि पाकिस्तान एक सही साइड पे जा रहा है। इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अच्छी टीम डेवलप हो। अभी भी जो है परफॉर्मेंस कर रही है, मज़ीद मेरे ख्याल में बेहतर हो। इस पर दो चीज़ें, एक तो आपके इस अहदे से मुस्ताफी होने के बाद आप लेकिन लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो नया तजुर्बा किया गया था चीफ सेलेक्टर और हेड कोच थे वो शायद नहीं चल सकता, जो हमारा कल्चर से रहता है। दूसरा अब बार दूसरे कोचिंग में खुल होगी तो आपका बतौर कोच अब क्या टारगेट होगी? वर्ल्ड T20 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्या टारगेट? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा जो टारगेट है एज ए कोच वो यही है कि आप टॉप 3 हर फॉर्मेट पर टॉप 3 में, और पाकिस्तान टीम की ये कैपेबिलिटी है और ये पाकिस्तान का पास्ट भी उसमें ऑब्वियसली जो ICC के इवेंट आ रहे हैं एटलीस्ट हमें ICC इवेंट जीतना चाहिए और हमारा टारगेट भी यही है। 2 T20 वर्ल्ड कप है और हम कर सकते हैं, तो वो उस पर फोकस है। तो कैसे करना है, कैसे टीम को लेके चलना है। जहाँ तक आपने तजर्बे की बात की, आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। जो उस टाइम ज़रूरत थी उसके हवाले से, जैसे हमारा अभी सिस्टम उस वक्त चेंज आ रही थी, डोमेस्टिक भी चेंज आ रही थी, उसको देखते हुए ये साल का तजर्बा ये अच्छा रहा। अब डिफरेंट डिमांड्स हैं आगे की FTP को देखते हुए और सारी मसरूफियात टीम को देखते हुए, तो उसको देखते हुए अभी ये डिसीजंस या जो भी चेंज आ रही है या जो मैं एक रोल छोड़ रहा हूँ उसकी रीज़न वो है। ये नहीं कह सकते कि पिछला सही काम नहीं हुआ या पिछला सही, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त रहा है, अच्छा रहा है और उसमें से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सामने आई। बड़ी बात थी 2 के बाद आपकी सैलरी और भी बड़ी सैलरी है जिसको होती रही है असम्बली के फ्लोर तक। अब आप क्या कोई मामला तय पा गए हैं? क्या सैलरी अब आपकी जो थी और उसमें कितना रिडक्शन होगी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के यही है कि कम होनी चाहिए इतना है, तो क्या समझते हैं? और दूसरा कोई आपने प्रपोज किया है कि चीफ सेलेक्टर अपने तजर्बे की रोशनी में किसको होना चाहिए आपकी नज़र में जदीद मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से? देखेंगे प्योरली क्रिकेट बोर्ड पे है, वो देखेंगे किसको चीफ सेलेक्टर देखना है। मेरे से अगर ओपिनियन लेंगे या पूछेंगे उस टाइम पे तो मैं ज़रूर कहूँगा किसको रखना है क्या। सैलरी की जहाँ तक बात है वो भी उस टाइम पे हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमें पता था कि हाँ जी इस रोल में क्या मिल रहा है मुझे और एज ए हेड कोच क्या है। ऑब्वियसली जो चीफ सेलेक्टर की उस मद में जो चीज़ मुझे मिल रही थी वो नहीं मिलेगी और एज ए हेड कोच जो मुझे उस टाइम पर से वो मुझे मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो नए 6 टीमों के हेड कोच लाया वो मोशर बाकी चावल से किसी लाए तो भी नहीं, वो कुछ
پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس ٹائم بزی تھا انگلینڈ میں, تو اس طریقے سے سارے پروسیس میں انوالو نہیں تھا. لیکن یہ سارے میرے کولیگ ہیں جو نئے ہیں, رزاق, فیصل اقبال, اس کے بعد باسط بھائی, ان سب کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں کہیں نہ کہیں. ایز اے پلیئر باسط بھائی سوئی گیس کے کوچ تھے, ان کے ساتھ کام کیا. رزاق بھائی کے ساتھ بہت ایز اے پلیئر بھی کام کیا, ایز اے کوچ وہ سوئی گیس میں بھی رہے ہیں میرے ساتھ. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. شاہد انور وہ بھی کرکٹ بھی کھیلے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ابھی بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. اس ڈیسیجن میں اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے, کوئی ایسا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی اس وجہ سے کچھ بھی نہیں. آپ نے تو چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑ دیا, لیکن جو نیچے ایسوسیشن ہے ان کی بھی وہ بھی چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ڈیلیگیشن چھوڑا ہے, نیچے جو ٹیمز ہیں ان کے اوپر اس ڈیسیجن کا کتنا فرق پڑے گا؟ کیونکہ ٹیلنٹ جتنا بھی ہے وہ ڈومیسٹک سے ہی آگے آتا ہے, تو اگر اس کے اندر چینجنگ آتی ہے تو کیا فرق پڑ سکتا ہے اس پر انٹرنیشنل ٹیم کی کارکردگی میں؟ اور دوسرا بابر اعظم کو کیپٹنسی کے لیے آگے تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں اس؟ دیکھیں وہ تو بابر کی جو کیپٹنسی کی بات تھی وہ T20 ورلڈ کپ تک تھی, اور یہ سیریز ابھی اس میں آتی ہے, تو یہ تو پیورلی بورڈ کا ڈیسیجن ہے, کوئی اس کے بارے میں کیا آگے فیصلہ کرتے ہیں. جہاں تک آپ ایسوسیشنس کی بات کر رہے ہیں, آئی تھنک وہ کوچز کام کر رہے ہیں. یہ کرکٹ بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ چیف سلیکٹر آئے گا, اس کے ساتھ سلیکشن باقی کس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو جو بھی بہتری پاکستان کرکٹ کے حوالے سے جو بھی بہتر میرے خیال میں دیکھیں گے, اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرے گا بورڈ. ابھی کیونکہ زمبابوے سیریز اور نیوزی لینڈ سیریز جو ہے اس میں آپ کو ایز اے سلیکٹر جو ہے وہ موجود ہیں, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. کیونکہ جیسے T20 کی چل رہا ہے, تو اس تمام گروپ میں آگے زمبابوے سیریز کے لیے ہم ینگسٹرس کو موقع دے رہے ہیں, کیونکہ ریسنٹلی T20 کو دیکھا جائے سینئرس بھی پرفارم کر رہے ہیں, نئے لڑکے بھی پرفارم کر رہے ہیں. تو جان کے کس طرح سے نئے لڑکوں کا انتخاب کریں آپ T20 کے لیے, تو نیوزی لینڈ کے لیے کیا سینئرس کو دوبارہ موقع ملے گا؟ دیکھیں مکس اینڈ میچ کریں گے, کوشش کریں گے کہ جہاں پہ ہم ہیڈ کوچ مصباح الحق پریس کانفرنس کر رہے تھے. دباؤ کی خبروں کی انہوں نے تردید کی. انہوں نے کہا کہ عہدہ چھوڑنا میری اپنی چوائس ہے, بورڈ نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ وقت مناسب لگا تو میں نے یہ فیصلہ کیا, اب میں کوچنگ کو وقت دوں گا. انہوں نے کہا کہ بیک ٹو بیک بہت سے ایونٹس ہیں, مجھے ٹیم کے ساتھ باہر بھی رہنا ہے, فیوچر رسپانسبلٹیز کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا پیشن اور انٹرسٹ کوچنگ کی طرف ہے, اب کوچنگ کو میں زیادہ توجہ دے سکوں گا. مصباح الحق نے چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اوبیسلی دونوں میں پریشر ہوتا ہے, یہ بات نہیں ہے. جب آپ ٹاپ لیول پہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو اس میں آپ پہ پریشر ہوتا ہے. ایز اے ہیڈ کوچ بھی آپ پہ ٹھیک ٹھاک پریشر ہوتا ہے, اور ایز اے چیف سلیکٹر بھی آپ پہ پریشر ہوتا ہے, کافی پریشر ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ نہیں آپ کو گیج کر سکتے کہ دونوں میں جی کم پریشر. مینلی میرے خیال میں ڈیسائیڈ آپ کرتے ہیں اس بیسس پہ کہ آپ کا پیشن کس طرف زیادہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے, تو اس میں آپ بہتر پھر پریشر ہینڈل بھی کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس ڈیسیجن میں جو میری ڈرائیونگ فورس ہے وہ میرا پیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ پلیئرس کے ساتھ کام کرنا, فزیکلی انوالو ہونا اور اس کو لے کے چلنا. تھینک یو. ہیڈ کوچ مصباح الحق پریس کانفرنس کر رہے تھے. مصباح الحق نے چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بورڈ نے آپشن دیا کہ ایک عہدہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگا صحیح وقت ہے ایک عہدہ چھوڑنے کا, میں اب کوچنگ پر توجہ دوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے میٹنگ وجہ نہیں بنی ایک عہدہ چھوڑنے کی, جو بہتر فیصلے ہو سکتے تھے پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کیے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن ہوں.
उन्होंने कहा कि आइंदा 10 साल में 10 कमिटमेंट हैं, इसलिए ओहदा छोड़ रहा हूँ। ओहदा छोड़ने से मुतालिक मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरी अपनी चॉइस है। ओहदा छोड़ने का वज़ीर आज़म से हुई मुलाकात से कोई ताल्लुक़ नहीं। बोर्ड ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। अब मैं कोचिंग को वक्त दूंगा। बोर्ड ने मुझे ऑप्शन दिया कि चीफ सिलेक्टर का ओहदा छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सवा साल का अरसा बहुत अच्छा गुजरा, अब तकाज़े कुछ मुख्तलिफ हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस वक्त क्या चीज़ अहम है। उन्होंने कहा कि मेरा ज़्यादा रुझान ग्राउंड के अंदर काम करने पर है। आपके कुछ फ़ैसले अच्छे होते हैं, कुछ का नतीजा नहीं निकलता। इस बात पर मुतमईन हूँ कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ सिलेक्टर का इंतखाब मुकम्मल तौर पर क्रिकेट बोर्ड का मामला है। मुझसे मशवरा मांगा तो मैं दूंगा। बैक वक्त 2 ओहदों पर काम करना मुश्किल काम होता है। सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि बोर्ड ने जब फैसला किया था कि एक शख्स को 2 ओहदे दिए जाएं, तो उस सवाल का जवाब देते हुए कहना था कि 2 ओहदों का एक्सपीरियंस अच्छा था, थ्रू आउट अच्छा रहा। अब बैक टू बैक इवेंट्स हैं, इसलिए अब ज़रूरत है कि कोचिंग की तरफ जाऊं। सेलेक्टर नहीं भी हूं तो भी जीत या हार की जिम्मेदारी मुझ पर आती है।